پہلے کا دور وہ تھا کہ گلی گلی گھر گھر ولی پیدا ہوتے تھے، گلی گلی گھر گھر ولی پیدا ہوتے تھے۔ آج اللہ اکبر حال یہ ہے کہ ولیوں کو ڈھونڈنے کے لیے، ولیوں سے ملاقات کے لیے کوئی 400 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، کوئی 300 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، کوئی 200 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک رہے ہیں، لیکن ہر کوئی مل رہا ہے، ولی نہیں مل رہا ہے، ولی نہیں مل رہا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ اللہ اکبر جو کئی جو ہے مہینوں سے بیٹھے ہوئے پاگل کو مظلوم مان کر کے ولی جو ہے تو بنا دے رہے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو کہ گلی میں کہیں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جس کا جو ہے نہ اس کے لباس کا پتہ ہے، نہ اس کے جو ہے اس کی گفتگو کا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی پتہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ اسے ولی گھوشت کر دیتے ہیں اور اس کی ولایت کے ڈنکے بجانے شروع کر دے رہے ہیں۔ غرض کے عزیزان ملت اسلامیہ کتنا پرفتن دور آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ ارے ولی پیدا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ارے گھر میں متقی پرہیزگار بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، نمازی پرہیزگار بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کا دور یہ تھا کہ ماں اور باپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا، گھر میں غوث پاک پیدا ہوتا تھا، گھر میں عبد الرزاق پیدا ہوتا تھا، گھر میں علی ابن حیتی پیدا ہوتا تھا، گھر میں غریب نواز پیدا ہوتا تھا، گھر میں مجدد الفسانی پیدا ہوتا تھا، گھر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوتا تھا، گھر میں جو ہے اللہ اکبر امام اہل سنت مجدد دین و ملت بن کر کے پیدا ہوتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ماں باپ کے عادت و اطوار بگڑ گئے ہیں، اس لیے اب گھر میں کوئی متقی اور کوئی پرہیزگار پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ باپ گالی دینے والا ہے تو بچہ بھی گالی دینے والا پیدا ہو رہا ہے، ماں ٹی وی دیکھنے والی ہے تو بچہ بھی ٹی وی دیکھنے والا پیدا ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کی 11ویں مطالبہ کرتی ہے، غوث پاک کی 11ویں یہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے، او غوث پاک کی 11ویں منانے والو، او ماں باپ غوث پاک کی 11ویں کا کھانا کھاتے ہو، کھلاتے ہو، غوث پاک کے سچے عاشق ہو تو غوث پاک کے ماں باپ کی زندگی جیسی تھی ویسے ماں باپ بن جاؤ۔ او غوث پاک کی 11ویں منا کر کے، او نوجوانوں گلیوں کو سجانے والو، اگر غوث پاک کے سچے عاشق ہو تو غوث پاک کی زندگی کو دیکھو، ان کے کردار و عمل کو دیکھو۔ غوث پاک نے اپنی پوری زندگی ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی نہیں ہے، ایک وقت کی نماز میرے غوث پاک نے چھوڑی نہیں ہے۔ اور غوث پاک کا ماننے والا نماز چھوڑتا ہے پھر کہتا ہے میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں۔ غوث پاک نے پوری زندگی، اللہ اکبر، میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور جو ہے ببانگے دہل ان لوگوں سے یہ اعلان کرتا ہوں جو اولیاء کی ولایت کے منکر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کی پیدائش سے لے کر 51 برس کی پوری زندگی کوئی شخص یہ بتا دے کہ میرے غوث پاک نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہو؟ نہیں بولا ہے۔ ایک مرتبہ بھی بد نگاہ آپ نے کسی پر ڈالی ہو، ایک مرتبہ بھی ایسا کام کیا ہو جس کام سے کراہت پیدا ہوتی ہو؟ نہیں۔ فرماتے ہیں خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کا قدم جہاں ہے وہاں عبد القادر کا قدم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی پر عبد القادر پوری زندگی گزار دے گا۔ غوث پاک تو پیدائشی ولی ہے، غوث پاک پیدائشی ولی ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو 18 پارے کے آپ حافظ تھے، پیدا ہوئے آپ 18 پیدائشی ولی آپ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک تو پیدائشی ولی ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اوپر جو ہے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم پیدائشی ولی تو نہیں، ہم پیدائشی جو ہے کوئی ایسے متقی پرہیزگار تو نہیں، لیکن ہم نے کچھ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہم نے کسی کے دامن میں اپنا ہاتھ دے دیا، غوث پاک کی 11ویں منانی ہم نے شروع کر دی، نیاز و فاتحہ ہم نے شروع کر دیا، ربیع النور شریف میں 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگانا ہم نے شروع کر دیے، ہم نے ایک عمل کرنے لگے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو کتنا بہترین ہو گیا، میں غوث پاک کا مرید ہو گیا، میں کتنا بلند ہو گیا، میں تو غوث پاک کا عاشق ہو گیا، میں کتنا بڑا ہو گیا،
فرمایا کہ میں تو غوث پاک کی 11ویں منا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی تیرا تکبر اور یہی تیری سوچ شیطان ایسی اپنی چپیٹ میں لیتا ہے، اللہ اکبر، پھر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو جنتی گرداننے لگتا ہے اور جنتی ہونے کے نعرے لگانے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو جنتی کہے وہ دراصل جہنمی ہے، جنتی نہیں۔ غوث پاک کے جنتی ہونے میں شک ہے کیا؟ بولو نا، ہے نہیں ہے شک؟ غوث پاک پیدائشی جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو محفوظ کر لیا، محفوظ عن الخطا، ہر خطا سے اللہ نے محفوظ کر لیا آپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 18 پارے کے حافظ بن کر کے آپ پیدا ہوئے، لیکن ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 برس، تم جو واقعات سنتے ہو نا مقررین کی زبانی، تم جو واقعات سنتے ہو، بیانات سنتے ہو، اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کر تم جو سنتے ہو وہ غوث پاک کے وہ 40-47 برس کے بعد والی زندگی کا سنتے ہو۔ تم جو ہے بغداد معلیٰ میں غوث پاک جب تشریف لائے اور جو خطابات آپ نے کیے، جو کرامات آپ نے دکھائی، آپ ان کے بارے میں سنتے ہو، لیکن اس سے پہلے کی میرے غوث کی زندگی کیسی گزری ہے، اس سے پہلے کہ میرے غوث کے مجاہدات کا حال کیا ہے، اس سے پہلے میرے غوث پاک نے دین متین کی خاطر کن خدمات کو پیش کیا ہے رب کی بارگاہ میں، کس انداز سے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، غوث پاک نے فرمایا نا کہ میرا قدم نبی کے قدم کے اوپر چلتا ہے اور نبی کے طریقے پر میں چلتا ہوں۔ غوث پیارے مصطفیٰ نے 40 سال تک اپنے آپ کو منوایا، 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا، تو دنیا نے صادق الوعد الامین کے لقب سے نوازا۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے 40 برس ایسے گزرے ہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، جب میرے رب کا مجھ پر کرم ہوا، مجھے ولایت سے میرے رب نے نوازا، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گیا، جنگلوں میں نکل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگلوں بیاباں میں غوث پاک نے 40 برس گزارے ہیں۔ کتنے برس گزارے ہیں؟ 40 برس۔ اور کس انداز سے گزارے ہیں؟ اپنے ان برسوں کے حوالے سے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں اور اپنے مریدین کے درمیان میں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنگلوں میں رہتا تو شیطان ابلیس میرے پاس آتا، مجھے بہکانے کی کوشش کرتا۔ میں جب عبادتیں کرتا، ریاضتیں کرتا رب کی بارگاہ میں، تو شیطان مجھے بہکانے کے در پہ ہوتا، لیکن میرے رب نے اس وقت بھی میری حفاظت فرمائی، میرے رب نے اس وقت بھی اسے غالب ہونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان طرح طرح کی شکل و صورت میں آیا، کبھی عورت بن کر کے آیا، کبھی حسین عورت بن کر کے آیا، کبھی خوبصورت عورت بن کر کے آیا، کبھی مال کی شکل میں آیا، کبھی محلات کی شکل میں آیا۔ او غوث پاک کے چاہنے والوں، او غوث پاک کے ماننے والوں، 40 برس تک میرے غوث پاک نے اپنی جو ہے وہ ابلیس بہکاتا رہا، ابلیس کوشش کرتا رہا کہ نگاہوں کو بد کر دوں، نگاہوں کو بہکا دوں، مال دیتا رہا، مال دینے کی کوشش کیا کہ لالچ میں آ جائے اور بہک جائے، محلات دکھائے کہ عبد القادر تیرے لیے محلات ہیں، لیکن میرے غوث نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ کیوں؟ میرے غوث جانتے تھے کہ یہ شیطان، یہ ابلیس جس طرح آج میرے پاس آیا ہے، یہ میرے مریدین کے پاس بھی آئے گا، کبھی حسین و جمیل لڑکی کی شکل میں آئے گا، کبھی مال کی شکل میں آئے گا، کبھی محلات کی شکل میں آئے گا، تو میرا مرید، میرا چاہنے والا میری زندگی کو دیکھ لے گا اور میرے اس عمل کو دیکھ لے گا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بچتا نظر آئے گا۔ آج مال کی محبت ہمارے اندر، آج جو ہے خوبصورت لڑکیوں کی محبت ہماری نگاہوں میں، نگاہیں آوارہ ہوتی ہے گوری رنگت کو دیکھ کر، خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر۔ او غوث پاک کے چاہنے والوں، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورات کو پیش کیا گیا، لیکن میرے غوث نے نگاہ اٹھا کر تک نہ دیکھی۔ اور ان کا ماننے والا، ان کا چاہنے والا راستے سے گزرتا ہے اور لڑکیاں نہ اسے نظر آ جائے تو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک، اور 11ویں بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے۔
مال کا لالچ میرے غوث کے دل میں کبھی نہیں آیا. دنیا پیش کی گئی, دنیا عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن ٹھوکروں میں رکھی میرے عبد القادر جیلانی نے دنیا کو. اور آج ان کا چاہنے والا, ان کا ماننے والا دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار, دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار کہ اللہ اکبر, وہ غوث پاک جنہوں نے پوری زندگی رب کی عبادت میں گزاری اور اپنے مریدین سے ارشاد فرما دیا کہ میرے فرامین کو فراموش نہ کرنا, اس لیے کہ میرے فرامین جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے فرمودات ہیں, وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. تم نے یہ تو سنا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا, یہ سن کر جھوم گئے میرے عزیز. لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کی طرف تمہاری نگاہ نہیں گئی. کرامتوں کی طرف تمہاری نگاہ تو گئی ہے, لیکن قربانیوں کی طرف نگاہ نہیں گئی ہے. میرے غوث پاک نے دین متین کی خاطر, دین اسلام کی خاطر, مذہب اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تمام اولیاء کی قربانیاں جمع کی جائیں, تمام اولیاء کی خدمات جمع کی جائیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خدمت کی برابری نہیں کر سکتے. اتنی خدمات, اتنی قربانیاں غوث پاک نے پیش کی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پورا ایک برس بغیر پانی کے رہا, بغیر پانی پیے رہا. ارے رمضان کے 30 روزے تجھے صرف 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ 14 گھنٹے تجھے جو ہے پانی اور کھانے سے رکنے کو کہا جاتا ہے, تو تیرا دل وہاں بھی گوارا نہیں ہوتا, بہت گرمی ہے حضرت. بہانے, بہت گرمی ہے, کام میرا ایسا ہے, میں حمال ہوں, میں جو ہے دھوپ میں کھڑے رہ کر مجھے کام کرنا پڑتا ہے, میں کیسے روزے رکھوں. عزیزان ملت اسلامیہ, کوئی اوڑھنے کے لیے نہیں, کوئی بچھانے کے لیے نہیں, کوئی سر پر چھت نہیں, کوئی سایہ نہیں. میرے غوث پاک 40 برس تک اس وادی میں رہے اور فرماتے ہیں کہ 1 سال وہ گزرا ہے کہ میں بغیر پانی کے رہا. پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال وہ گزرا کہ میں بغیر کھانے کے رہا, کچھ نہیں کھایا. 1 سال برا. پھر فرماتے ہیں کہ 1 سال وہ گزرا کہ نہ میں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. 3 سال میرے غوث پاک کے. خود فرماتے ہیں کہ میرا گوشت بدن کا ہڈیوں سے لگ چکا تھا اور ہڈیاں نظر آتی تھی, اور جب اس کیفیت میں میں اس جنگل کی سرحد کے پاس آیا اور آ کر کے وہاں بیٹھ گیا تو وہ لوگ جو میری ولایت کے ڈنکے بجایا کرتے تھے, جو جانتے تھے مجھے کہ عبد القادر کون ہے, لیکن میری حالت اور میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ میں وہاں راستے پر بیٹھا ہوا ہوں, اس جو ہے سرحد کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. شہر بغداد کے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن کوئی مجھے پہچانتا تک نہیں ہے. مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی مجھے جان بھی نہیں رہا ہے کہ کون لیٹا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے حالات بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں کے پتے کھا کر کے دن گزارے ہیں, میں نے درختوں کے پتے کھا کر کے سال گزارے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پتے اتنے مہینے تک میں کھاتا رہا, اتنے برس تک میں کھاتا رہا کہ پتے کھانے کی وجہ سے میرا پورا بدن ہرا ہو چکا تھا, پورا بدن ہرا ہو چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تو مختصر سی قربانیاں ہیں. اللہ اکبر, میرے غوث پاک کی ایسی ایسی قربانیاں ہیں دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, پیارے مصطفیٰ رؤوف الرحیم آقا کی محبت کی خاطر کہ اللہ اکبر, اگر تم پڑھو گے نا تو شرمسار ہو جاؤ گے کہ ہائے میں کیسا غوث کا چاہنے والا ہوں, ہائے میں کیسا غوث کا ماننے والا ہوں. میرے غوث پاک تو امت کے لیے, اسلام کے لیے, مذہب کے لیے اتنے برسوں تک قربانیاں پیش کرتے رہے. اور اللہ اکبر, میں کیا کر رہا ہوں. میرے عزیز, ہماری جو زندگی گزر رہی ہے نا, یہ ریاکاری کی اور دکھاوے کی زندگی گزر رہی ہے.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزرتے اور کوئی غریب نظر آ جاتا، کوئی غریب انہیں نظر آ جاتا، اللہ اکبر، اس غریب کو میرے غوث پاک اپنے پاس بٹھاتے، اس کی پیٹھ سہلاتے، اس سے پوچھتے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تمہیں چاہت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو پھر اس کی زبان پر جو آتا غوث پاک اپنے پاس جو ہوتا اسے عطا فرماتے۔ اللہ اکبر، جب کسی مظلوم پر ظالم ظلم کر رہا ہوتا تو میرے غوث پاک اس کی مدد کو پہنچ جاتے، اور جب تک کہ وہاں سے نہ ہٹتے، جب تک کہ اس کے ظلم کو مٹا نہ دیتے اور ظالم کو نصیحت کرنا کر دیتے اور ہدایت عطا کر دیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بوڑھوں سے ملتے، بزرگوں سے ملتے تو میرے غوث پاک پورے ادب و احترام کے ساتھ ملتے، پورے پیار و محبت کے ساتھ ملتے، اور جب علماء کی بارگاہ میں جب علماء آتے تو میرے غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر عالم نہ ہوتا اس دسترخوان پر عبد القادر نہ بیٹھتا۔ دو لوگوں کے بارے میں فرمایا میرے غوث پاک نے کہ جس دسترخوان پر عالم نہ ہو، جس دسترخوان پر غریب نہ ہو، اس دسترخوان میں برکت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر عالم نہ ہو، اگر غریب نہ ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، برکتیں نہیں آ رہی ہے۔ غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں، برکتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ خوب دھندا چلنے کے لیے، خوب دھندا چلے میرا، میں غوث پاک کی 11ویں منا رہا ہوں۔ 11 کلو میں نے چاول دیا کھچڑا بنانے کے لیے، 21 کلو گیہوں دیا، کیوں؟ میرا دھندا بیپار چلنے لگے، میرا کاروبار چلنے لگے۔ لیکن اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے گھر کے دسترخوان کا جائزہ لیا کر، دن میں 2 مرتبہ تیرے گھر میں دسترخوان بچتا ہے، کیا کبھی تیرے دسترخوان پر دن میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ کوئی عالم نظر آتا ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی یتیم نظر آتا ہے، کوئی مسکین نظر آتا ہے؟ میرے غوث پاک کا جب بھی دسترخوان لگتا تو آپ اپنے خادموں کو حکم دیتے علماء کو لاؤ، غرباء کو لاؤ، اور اگر جب تک عالم نہ آ جاتا، غریب نہ آ جاتا، غوث پاک لقمہ اپنے منہ میں نہ ڈالتے، بلکہ علماء، غرباء، یتامى اور مساکین کا انتظار فرماتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ارے دوسرے کی روٹی بھی ہم اپنی پلیٹ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ارے ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، کسی دعوت میں ہم چلے جائیں، میرے عزیزوں، اگر میرے پڑوس والے بھائی کے اگر پلیٹ کے اندر 4 گوشت کی بوٹیاں اگر زیادہ آ جائے تو میری نگاہیں اس طرف دوڑتی ہیں کہ یہ میرے حصے میں کیوں نہیں آئی، اس کے حصے میں کیوں چلی گئی۔ پھر وہ لالچ جاگتی ہے اور وہ برسنے والے کو، بانٹنے والے کو، جو کھانا پیش کرتا ہے، اس کو اشارہ کرتا ہے کہ میری بھی پلیٹ میں لایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا ذہن، ہماری فکر، ہماری سوچ ایسی بن چکی ہے کہ یہ غوث پاک کے ہم چاہنے والے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اللہ اکبر، والدین کے ادب میں گزری، والدین کی محبت میں گزری۔ کبھی غوث پاک نے والدین کی نافرمانی نہیں کی، کبھی میرے غوث پاک نے والدین کے حکم کے خلاف عمل نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک جب 18 برس کے ہوئے، بعض روایت کے مطابق 16 برس کے ہوئے، تو غوث پاک نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، غوث پاک نے دین اسلام کی خاطر اپنی والدہ سے جدائی تک برداشت کی، دین اسلام کی خاطر، دین متین کی خاطر۔ آج ہم جو ہے دنیا کی خاطر، اللہ اکبر، اپنے والدین کو ٹھوکریں مار رہے ہیں، خوبصورت بیوی کی خاطر والدین سے جدائی اختیار کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا کوئی واجب قبول کیا جاتا ہے، نہ سنت، نہ اس کا نفل، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اسلامیہ، کیا یہ ہے غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں؟ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ سے برائی اختیار کرنا، غربا کو جھڑکنا، غریبوں کو اپنے سے دور کرنا. اپنی دعوتوں میں اگر غریب آ جائے تو اللہ اکبر، بڑے بڑے دسترخوان، مرغ و مسلم والے دسترخوان اور جو ہے پاک و صاف دسترخوان ہمارے رشتہ داروں کے لیے لگے ہیں، امیر لوگوں کے لیے لگے ہیں، اور غریب آ رہا ہے تو اسے کونے میں بٹھایا جا رہا ہے اور وہ جو ہے سڑا پڑا دسترخوان وہاں بچھایا جا رہا ہے. اگر کوئی مانگنے والا، اللہ اکبر، جسے عام زبان میں آپ بھکاری کہتے ہیں، اگر وہ آ جائے تو اس کے کٹورے میں جو ہے 2 چمچ بریانی کے ڈال دیے جاتے ہیں اور اسے بھیج دیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر غوث پاک سے سچی محبت کرتے ہو تو سنو، غوث پاک کی بارگاہ میں جب کوئی امیر آتا اور طلب کرتا تو غوث پاک اسے جھڑک دیتے، اور جب غریب آتا تو غوث پاک اسے اپنے دسترخوان پر جگہ دیتے، اپنے قریب میں جگہ دیتے. یہ ہماری محبت ہے کہ آج ہم نے امیروں کو، عمرا کو اپنے قریب کیا ہے اور غربا کو اپنے سے دور کر لیا. تو برکت کہاں سے آئے گی؟ غوث پاک کی دعا کہاں سے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے یعنی ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، اللہ اکبر، ایسی ایسی تکالیف برداشت کی. اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو، آپ کے وجود کو جب رب کی جانب سے حکم ہوا، اے عبد القادر ہم نے قبول کر لیا، تو مقبول ہے ہماری بارگاہ کا، تو مقبول بارگاہ الہی ہے، تو جو مانگ تجھے ملے گا، جو تو کہے عطا کیا جائے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زندگی جو گزاری، 91 برس کی، 91 برس کی زندگی میرے غوث پاک کی، اپنے لیے کچھ نہیں تھا، اس میں خود کے لیے کچھ نہیں تھا. جو کچھ بھی تھا تمہارے لیے تھا، جو کچھ بھی تھا امت کے لیے تھا، جو کچھ بھی تھا مسلمانوں کے لیے تھا. آپ کی ولادت بھی، آپ کا 18 پارہ کا حافظ ہونا بھی، یہ والدین کے لیے نصیحتیں تھی اور یہ پیدا ہونے والی اولاد کے لیے نصیحت تھی. آپ کا بچپن، آپ کا اپنی والدہ کو چھوڑنا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ سب کچھ تمہارے لیے تھا. 40 برس تک آپ کا جنگل و بیاباں میں رہ کر تکالیف کو جھیلنا، مشکلات کو جھیلنا، یہ خود کے لیے نہیں، خود کے مرتبے کے لیے نہیں، خود کے مقام کے لیے نہیں. اللہ اکبر، غوث پاک اپنے آپ کو بہت بڑا مرتبہ والا نہیں کہتے تھے اپنی زبان سے. اللہ اللہ، غوث پاک تو دنیا والوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو عبد القادر کی حقیقت کیا ہے. کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جو ہے فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ جو ہے فقیری کی بات کرتے ہیں، لیکن لباس آپ نے جو ہے سونے کا پہن رکھا ہے، سونے کے بٹن ہے اس میں، اور 1-1 لاکھ درہم کا لباس ہے، 1-1 لاکھ دینار کا لباس ہے آپ کا. یہ کیا شان و شوکت ہے؟ یہ تو شاہوں کا طریقہ ہے، اور آپ تو فقیر ہے. اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لباس کے بٹن کو کھولا اور اندر سے اپنا اصلی لباس بتایا، جو کہ ٹاٹ کا تھا، جو کہ ٹاٹ کا لباس تھا. تو پھر عرض کیا کہ حضور والا آپ اتنا مہنگا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے پہنتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہ لباس اسے عطا کروں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور آپ عطا کرتے تھے، جب کوئی آتا مانگنے والا آپ اسے دے دیتے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہماری غوث پاک کی 11ویں یہی چاہتی ہے. یہ لنگر جو تم لٹا رہے ہو نا، یہ لنگر بنا کے تم لنگر میں تم تمیز کرتے، امیر بھی آئے تو وہیں گلی میں بٹھائیں گے، کوئی بھی آؤ بولتے پھر تم سب یہاں بیٹھو. تو غوث پاک کی 11ویں تمہیں یہ سکھا رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے. جس طرح غوث پاک کی 11ویں کا دستر تم نے بچھایا، تمہاری شادیوں کا دستر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ حال تمہارا ہونا چاہیے. ہاں، تمہیں تمیز کرنی چاہیے تو کس میں کرنی چاہیے؟ ہاں، علماء اگر آئے ہیں، علماء اگر آئے تو ان کے لیے الگ سے انتظام ہو، کیونکہ غوث پاک کا یہی طریقہ تھا. اب اس طریقے پر جب بندہ مومن عمل کرتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. غوث پاک کی زندگی سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے. حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فرزند، ہمارے جد کریم، ہمارے شجرے میں جن کا نام بھی ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جانتے ہو غوث پاک کی پوری زندگی جو بیان ہوئی ہے نا،
بہجت الاسرار کتاب کے اندر غوث پاک کے خلیفہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جانتے ہو جس طرح حدیثوں کا اہتمام کیا گیا حدیث لکھنے کا، اسی طرح غوث پاک کی زندگی کو لکھنے کا بھی اہتمام حدیث کی طرح کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جو قوانین امام بخاری و مسلم نے حدیث لینے کے لیے متعین کیے تھے، اس سے سخت قوانین آپ کے خلفاء نے غوث پاک کی زندگی کی روایت لینے کے لیے کیے. تو آپ کی زندگی اور آپ کے پورے حالات اتنے صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ بابا جان کے ساتھ ہمارا سفر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ راستے میں دو بستیاں نظر آئیں. بیچ میں راستہ ہے، سیدھی جانب ایک بستی ہے اور بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ ایک بستی ہے. بائیں جانب کی جو بستی ہے وہاں بڑے بڑے محلات ہیں، وہاں بڑے بڑے گھر ہیں، اونچے اونچے مکان ہیں. اور داہنی جانب جو بستی ہے وہاں جو ہے چھپر کے ٹوٹے پھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں. کوئی گھر پتوں سے ڈھکا ہوا ہے، کوئی جو ہے لکڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے. بہت غریب بستی ہے. جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اور ان کے قافلے کا پتہ ان دونوں بستی والوں کو چلا کہ عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، تو دونوں بستی والے جو ہے روڈ کے کنارے آ کر، راستے کے کنارے آ کر کے کھڑے ہو گئے. اور جب وہ قافلہ آیا تو ادھر سے عمرہ کی یعنی وہ امیر بستی، وہ لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے امیر، وہ آئے. کہا کہ یا عبد القادر جیلانی ہمارے یہاں کی دعوت قبول فرمائیں، تھوڑے دن ہمارے یہاں قیام کریں، تھوڑے وقت ہمارے یہاں رکیں، اگر زیادہ نہیں تو ایک وقت کا کھانا ہی، ہمیں مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمائے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے بہت سے وہ لوگ غوث پاک کے چاہنے والے اگر ان کے پاس امیر آ جائے دعوت کے لیے تو فوراً اس کی دعوت پر لبیک کہہ جاتے ہیں اور اس کی دعوت قبول کرتے نظر آتے ہیں. یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے، اس کا کھانا کہاں سے آیا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. اس کے بیلنس کو دیکھ کر، اس کے گھر، لباس، گاڑی، بنگلے کو دیکھ کر کے اس کی دعوت کو قبول کرتے نظر آتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے اس کی بات کو مانتے نظر آتے ہیں. ایک طرف غوث پاک کی محبت قدم بھر رہے ہو اور ایک طرف یہ عمل ہے میرے غوث پاک کی زندگی کیا درس دے رہی ہے. امیر ہے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، دعوت کا پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہماری دعوت قبول فرمائے، لیکن غوث پاک نے کہا کہ نہیں، تمہاری دعوت قبول نہیں کی جائے گی. پھر غربا جو ہے بڑے کوئی جواب نہیں دے رہے. دیکھو آج بھی ایسا ہوتا ہے، کسی بڑے پیر صاحب کو یا کسی عالم کو اگر کسی غریب کو اپنے گھر لے جانا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، تو یہ دیکھتا ہے کہ پیر صاحب میرے گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میرا کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، میرے گھر میں تو پلنگ بھی نہیں ہے کہ پیر صاحب کو میں سلا سکوں، میرے گھر میں اوڑھنے کے لیے کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ میں پیر صاحب کو عطا کر سکوں، میرے گھر میں مرغ و مسلم بھی نہیں ہے کہ میں پیر صاحب کو کھلا سکوں. وہ شرما سا جاتا ہے، وہ سہم جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھتا ہے کہ بڑی کار میں پیر صاحب کو لایا گیا ہے، بڑے بنگلے میں پیر صاحب کو لایا گیا ہے اور لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی ہے. تو میں کیا کہوں، کس منہ سے کہوں، میرے پاس ہے ہی کیا. جیسے آج کے حالات ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں بھی وہی حالات تھے. وہ غربا کھڑے ہوئے ہیں، وہ غربا جو ہے کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہماری دعوت بھی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، کیا ہم بھی کچھ کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے. اتنے بڑے بڑے امیر لوگ دعوت دے رہے ہیں عبد القادر جیلانی کو، ہماری دعوت کیا قبول کر پائیں گے بھی، یہ کر پائیں گے کیا ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے. تو میرے غوث پاک اللہ اکبر جو دلوں کے حال کو جان لیا کرتے ہیں، میرے غوث پاک سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، بلکہ غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر تل کا دانہ. فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوئے، ان کے دل میں یہ باتیں آئیں کہ ہماری دعوت، ہم غریب ہے،
گھر میں چھت صحیح سے نہیں ہے, ٹوٹی چٹائی پہ کیا ہم عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کو امام الاولیاء کو بٹھائیں گے؟ غوث پاک نے وہ ساری باتیں سن لی, اللہ اکبر, اپنے علم سے جان لی اور اشارہ فرمایا کہ ادھر آؤ, تم نے جو دل میں سوچا ہے, تم نے جو دل میں محسوس کیا ہے, میں نے اسے جان لیا ہوں, لہذا تمہاری دعوت پر عبد القادر لبیک کہتا ہے, تمہاری دعوت پر غوث لبیک کہتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف تو محلات ہیں, ایک طرف تو لاکھوں کروڑ پتی کے لوگ موجود ہیں, لیکن میرے غوث نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ غربا کی دعوت کو قبول کیا. ان کے دسترخوان پر بیٹھے, اللہ اکبر, ان کے ساتھ کھائے, ان کے ساتھ پیے اور کچھ لمحات, کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے, دعا دیتے ہوئے آگے نکلے. حضرت سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد پھر ہمارے قافلے کا گزر اسی راستے سے ہوا جس راستے پہ ہم پہلے غربا کی بستی میں کھانا کھانے کے لیے رکے تھے. جب ہم اس راستے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ غریبوں کی بستی غائب ہے, غریبوں کی بستی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ہم غریبوں کی بستی تلاش کرنے لگے اور ہم اس بستی کو دیکھتے کہ یہ بستی کہاں چلی گئی اور بابا جان کی طرف دیکھتے. جب ہم ان دونوں بستیوں کے قریب میں پہنچے تو پھر وہی ہوا. دونوں امیروں کی جماعتیں, دونوں امیر گھر کے لوگ, دونوں لکھپتی بستیاں اب دونوں پھر سے آئے, ہماری دعوت قبول کیجیے, ہماری دعوت قبول کیجیے. جاتے وقت تو ایک داہنی جانب تھا اور ایک بائیں جانب تھا, اب آتے وقت الٹا ہو گیا, داہنے والے بائیں ہو گئے, بائیں والے داہنے ہو گئے. آتے وقت یہی تو ہوگا نا. ابھی میں جدھر بیٹھا ہوں میرا سیدھی جانب ادھر ہے اور بائیں جانب ادھر ہے, جب میں گھوم جاؤں گا تو یہ الٹا ہو جائے گا, سیدھا ادھر آ جائے گا اور بایاں ادھر آ جائے گا. تو آتے وقت دیکھا کہ جو ہے جو پہلے داہنی جانب تھے اب وہ بائیں جانب ہے, جو پہلے بائیں جانب تھے اب وہ داہنی جانب ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بائیں جانب والوں کو بلاؤ جن کے گھر ہم نے کھانا کھایا تھا. جب وہ قریب آئے تو اللہ اکبر, حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ وہی غربا کی جماعت تھی جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی, جن کے دسترخوان پر ہم کھائے تھے. تو ہم میں سے کسی نے پوچھا اے غربا کی جماعت, یہ محلات کہاں سے آئے, یہ بڑے بڑے گھر کہاں سے آئے؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ امیر تم پر غصہ ہو گئے اور تمہاری بستی کو انہوں نے اجاڑ دیا, لیکن چہرے ہم نے دیکھے تم تو وہی ہو کل تک جن کی چھتیں ٹوٹی تھی, کل تک جن کی چٹائیاں جو ہے اللہ اگر بکھری ہوئی تھی, پھٹی ٹوٹی چٹائیوں پر ہم بیٹھے تھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے قالین موجود ہے. تو اتنا جو ہے رنگ روغن کہاں سے آیا؟ تو غربا کی جماعت نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ شہنشاہ بغداد نے جس وقت ہمارے دسترخوان پر لبیک کہا اور ایک لقمہ اٹھایا, اسی لقمے کی برکت ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ چند لمحوں میں, چند مہینوں میں ہم ان عمرہ کی جماعت سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ عمل میرے غوث پاک کا یہ سب کے لیے سبق ہے, یہ بڑوں کے لیے بھی سبق ہے ہم جیسے, یہ چھوٹوں کے لیے بھی سبق ہے تم جیسے, یہ غربا کے لیے بھی سبق ہے, یہ عمرہ کے بھی لیے سبق ہے, سب کے لیے سبق ہے. تو غریب ہے غریب صحیح, تو جیسا ہے ویسا صحیح, لیکن جا اپنے پیر کی بارگاہ میں اور دعوت دے کہ پیر صاحب میرے گھر تناول کے لیے چلے, میرے گھر طعام کے لیے چلے, میرے گھر کھانے کے لیے چلے, کیونکہ یاد رکھ تو غریب ہے اور پیر صاحب تیرے دسترخوان پر بیٹھیں گے, ان کے بیٹھنے کی برکت سے تیری غربت دور ہو جائے گی. میرے غوث پاک نے پیروں کو درس دے دیا اور غربا کو بھی درس دے دیا. ہر پیر میری طرح دل کے حالات جاننے والا نہیں ہوگا. ارے بھائی
بابر علی دل کے حالات جاننے والا نہیں ہوگا تو غوث پاک نے جو ہے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ بابر کو وہ علم نہیں جو عبد القادر کو علم ہے، لہذا غربا جاؤ بابر کے پاس اور کہو کہ حضرت میری دعوت قبول کریں، تاکہ آپ اولاد غوث پاک ہے، آپ میرے گھر میں آئیں گے، میرے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو میرے گھر میں خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ اور وہی واقعہ جد کریم کا سنا دینا کہ آپ کے جد کریم نے غربا کو اسی طرح امیر کیا ہے۔ تعویذ سے امیر نہیں ہوں گے جی، تم نے بڑا عجیب سوچ بنا رکھی ہے کہ میں پیر صاحب سے تعویذ لے لوں گا تو میرا دھندا بہت چلنے لگے گا، میرے روزی میں بہت برکت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے عزیز، بزرگوں کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی آیت کو موضوع سخن بنایا اپنی اس تقریر کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ چلا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ بہکے ہوا کر۔ تو میرے عزیز، یہ تو رب کا فرمان ہے، بزرگوں کے طریقے پر چلو، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر۔ تو آج صرف جو ہے ہماری زبان پر بزرگوں کا نام رہ گیا ہے، ہماری زندگی میں بزرگوں کی تعلیمات نظر ہی نہیں آتی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ غوث پاک کی 11ویں تو موجود ہے، غوث پاک کا لنگر تو موجود ہے، لیکن تعلیمات غوث پاک موجود نہیں ہے۔ غوث پاک کے نام پر قربان ہونے کا اعلان تو موجود ہے، لیکن غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقہ ہماری زندگی میں موجود ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے غوث پاک نے جس طرح یہ دیگر باتوں میں نصیحت کی ہے، اسی طرح فلسطین کے بارے میں بھی میرے غوث پاک نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے بھی غوث پاک کی تعلیمات ہیں، لیکن ہماری زندگی دیکھو، اللہ اکبر، میرے غوث پاک پوری زندگی فلسطین کے لیے دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور جب وقت آیا تو فلسطین کے لیے ایک ایسا مرد مجاہد میرے غوث پاک نے عطا فرمایا، اللہ اکبر، جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے مرید ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ فیضان غوث پاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فیضان غوث پاک ان کے ساتھ تھا۔ اور فلسطین جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا، وہ میرے غوث پاک کی دین ہے، اس لیے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا یا ان کے والد نے غوث پاک کی بارگاہ میں بچپن میں انہیں لے کر کے آئے تو میرے غوث پاک نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرا بڑا عظیم ہے، اس کے ہاتھوں پروردگار عالم بیت المقدس کو فتح فرمائے گا۔ میرے عزیز، میرے غوث پاک کو بیت المقدس سے بڑی محبت۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا بیت المقدس کا کیا حال ہے، آج ہی کی نیوز ہے میرے عزیز، پورا غازہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ میں مولانا ضمیر رضا صاحب کو وہ جھلکیاں بتا رہا تھا کہ کیسے گھر ٹوٹے ہیں، بچے کیسے رو رہے ہیں، مائیں کیسی سسکیاں لے رہی ہیں، تو یہ دیکھ نہیں پائے۔ کہا کہ حضرت روک دیجئے، بس ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی پھر جو کی توں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب تم کہو گے یار ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں رہے ہیں۔ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب ہم کسی بچے کی جو ہے نیش دیکھتے ہیں، لاش دیکھتے ہیں، بس چند سیکنڈ کے لیے ارے یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سوچتے ہیں، پھر فوراً 10 سیکنڈ کے بعد ہمارے ذہن سے وہ تصویر بھی نکل جاتی ہے اور وہ واقعہ بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر زندگی جو کی توں گزر رہی ہے،
پھر وہی جھوٹ، پھر وہی مکر، پھر وہی فریب، پھر وہی دنیا کی زندگی، پھر وہی گناہ کی زندگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، غزہ کے حالات کو دیکھ کر، غزہ کے بچوں کو تڑپتا، وہاں کی ماں کو سسکتا دیکھ کر، بستیوں کو برباد ہوتا دیکھ کر مسلمان اپنی زندگی کو سنوارتا، مسلمان اپنی مساجد کو آباد کرتا، مسلمان اپنے عادت و اطوار کو سنوارتا، تاکہ آج جو وہاں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تو مرتبہ شہادت پا رہے ہیں، لیکن کل اگر میرے ساتھ یہ ہوگا تو مجھے مرتبہ شہادت ملنے والا نہیں ہے، بلکہ میں ایسی موت مرنے والا ہوں کہ میں مروں گا، اس کے بعد سیدھا میرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میرے اعمال ایسے ہیں، میری عادتیں ایسی ہیں، کیونکہ میرے دل میں فلسطین کے مسلمانوں کا درد کبھی نہیں تھا، کبھی ان کی ٹھیس میرے درد میں نہیں ہوئی، میرے دل میں نہیں ہوئی، کبھی درد نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا، ارے تم ہی کیا رونا تمہارے سامنے رہوں کہ سارے مسلم ممالک بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں، تو تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے، تم سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرو، ان کے لیے خوب دعائیں کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور غازہ میں جو ہو رہا ہے رب کعبہ ان کی حفاظت اس سے فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کو ہم نے ہتھیار سمجھ رکھا ہے وہ بھی زنگ آلود ہو چکا ہے، اس میں بھی جان نہیں رہی، ہماری دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں رہا، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں رہی۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، روز مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا آسمانوں تک جائے گی، وہ تو بیچ میں معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جس کے والدین اس سے ناراض ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو گالی دیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو زنا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو چغل خوری کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غرض کے دعاؤں کو قبول اگر کروانا ہے تو نیک اعمال کر، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو تیز کرنے والی نماز ہے، اس ہتھیار کو تیز کرنے والا روزہ ہے، اس ہتھیار کو تیز کرنے والا حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے۔ تو جتنا متقی ہوگا، تو جتنا پرہیزگار ہوگا، تو جتنا بڑا نمازی ہوگا، تیری دعاؤں میں اتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ تو جتنا جھوٹ سے بچنے والا ہوگا، تو جتنا چغل خوری سے بچنے والا ہوگا، تیری دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوں گی۔ تو میرے عزیز، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو بدل دے، اپنی زندگی کو بدل دے، ورنہ وہ تو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں شہید ہو کر کے، اللہ اکبر، لیکن جب تیرے اوپر یہاں کا دشمن حملہ آور ہوگا نا، اللہ اکبر، تجھے تو شہادت کا مرتبہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے لڑے گا، تو اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے لڑے گا، تو جو ہے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے لڑے گا۔ اللہ اکبر، وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ زمانے میں معزز ہے اور معزز رہیں گے، اور ہم خار ہیں، خار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو تیرے گھر کے لیے لڑتا ہے، تیرے بال بچوں کے لیے لڑتا ہے، تیرے مال کے لیے لڑتا ہے، تیری جائیداد کے لیے لڑتا ہے، تیری دکان کے لیے لڑتا ہے۔ غزہ کا مسلمان، فلسطین کا مسلمان نہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اپنے مال کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اپنی دولت کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ جہاد کرتا رہے گا، حق کے راستے میں وہ لڑتا رہے گا، باطل کے خلاف وہ تلوار اٹھاتا رہے گا، اور وہ بیت المقدس کے دروازوں پر لڑتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے کرتے اپنی جان آفریں کے سپرد کر رہے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو ترک کرتے کرتے مر رہے ہیں، ہم نماز ترک کرتے کرتے مر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے بولتے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا مرنا اور فلسطینیوں کا مرنا، اللہ اکبر، ان کا مرنا، ان کی موت ان کے لیے نجات ہے، اور ہماری موت ہمارے لیے آفت ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ بنا لیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اور رب کعبہ نے
قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 سے 61 62 63 آپ پوری مطالعہ کیجیے اس کا، یہ 64ویں آیت ہے، حفاظ ہوں گے تو بتائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو مارنا، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ختم کر دینا، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو ستانا، بلکہ قرآن شاہد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم یہ بھی ہے کہ بندہ جھوٹ بولے، یہ بھی ظلم ہے، بندہ گالی دے یہ بھی ظلم ہے، بندہ نماز ترک کرے یہ بھی ظلم ہے، بندہ والدین کو ستائے یہ بھی ظلم ہے، بندہ گناہ کے کام کرے، رب کو ناراض کرے یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ کس پر ظلم ہے؟ تو میرا مولا فرماتا ہے یہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور کیسا ظلم، اللہ اکبر! نماز ترک کر کے بندہ دوزخ میں 70 برس جھلسنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے بندہ اپنی ہی قبر میں سانپ اور بچھو بھیج دیتا ہے۔ غیبت اور چغلخوری کر کے بندہ اپنی قبر میں کیڑے مکوڑے بھیج دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ آخری بات پوچھ کر گفتگو ختم کروں۔ بارگاہ میں آنے سے مراد کیا ہے؟ بارگاہ مصطفی میں آنا کیا یہ ہے کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ کیا یہ آنا مراد ہے؟ یہ آنا مراد نہیں ہے۔ تو کون سا آنا مراد ہے؟ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آنے سے مراد یہ ہے کہ کل تک تو بے نمازی تھا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ، توبہ کر، نمازی بن جا، طریقے مصطفیٰ کو زندہ کر لے۔ کل تک جھوٹ بولا کرتا تھا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ، توبہ کر اور سچا مسلمان بن جا۔ غرض کے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے سپرد کر دے اور ان کے طریقے کو زندہ کر لے، پھر رب تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا، تیری مغفرت فرمائے گا اور تیرے وجود کو ظلم سے محفوظ کر دے گا، دوزخ سے محفوظ کر دے گا، عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بندے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! فلسطینی نگاہیں انہیں ڈھونڈ رہی ہے، وہ بچے وہ اپنی نگاہوں سے ان نوجوانوں کو، ان اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حماس کے لیڈر کا آج بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، غزہ کے لیے دعا کرو، لیکن ہائے افسوس وہ بیچارہ کیا جانے کہ اللہ اکبر! ارے ہم کیا دعا کریں گے؟ ہم خود جو ہے اپنی دعاؤں کو ہم نے ایسا زنگ آلود کر دیا ہے کہ ہماری دعا آسمانوں پر جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری زبان سے باہر تک نہیں نکل پاتی ہے، باہر تک نہیں آ پاتی ہے، بلکہ ہم بولتے ہیں تو اپنے ہی منہ میں ہماری دعائیں اٹک کر کے رہ جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ وہ باب اجابت الہی سے کیا ٹکرائے گی اور کیا قبولیت کا درجہ پائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال بد سے بدتر ہو چکے، ہم نے اپنے آپ کو بد سے بدتر بنا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم وہی مسلمان ہیں جسے دیکھ کر یہود بھی شرما جاتا ہے، ہم وہی مسلمان ہیں، اللہ اکبر، جسے اگر پچھلے لوگ دیکھ لیں، پہلے لوگ دیکھ لیں، اگر غریب نواز دیکھ لیں دور حاضر کے مسلمان کو اور دیکھ رہے ہیں تو غریب نواز یہی ارشاد فرما رہے ہیں اور یہی فرمائیں گے کہ اللہ اکبر، میں نے اپنی پوری زندگی جو دی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے جو جھونک دی ہے، ایسے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے نہیں جھونکی ہے، بلکہ میں نے ایسے مسلمان تیار کیے جو اپنے وقت کے محبوب الہی بنتے نظر آئے، جو اپنے وقت کے بابا فرید بنتے نظر آئے، جو وہ اپنے وقت کے بختیار کاکی بنتے نظر آئے۔ میں نے تو ایسے مسلمان ہندوستان کو دیے تھے، لیکن آج کیسا مسلمان غریب نواز کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، غوث پاک کا چاہنے والا کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ تو یہ عہد کریں اس 11ویں سے، یا غوث پاک آپ کی 11ویں کے مطالبے کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ، یا غوث پاک آپ کے لائے ہوئے مقصد کو، آپ کے بھیجے ہوئے مقاصد پر ہم عمل کر کے دکھائیں گے کہ غوث پاک کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ اگر داڑھی چھیلتے ہو
تو توبہ کرو اور غوث پاک کی 11ویں سے یہ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض پیش کرو، یا عبد القادر جیلانی، اب تک جو خطا ہوئی میرے آقا، آئندہ کبھی اپنے چہرے سے داڑھی نہ چھیلوں گا، بے نمازی ہے تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یا غوث پاک آج تک مجھ سے نمازیں ترک ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں، یا میرے غوث پاک آئندہ کبھی نمازوں کو ترک نہ کروں گا، سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر آ جاؤ۔ تو میرے غوث پاک پھر ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور اسے حاجت ہوتی ہے تو عبد القادر اپنے ہاتھ سے اس کی مدد فرماتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سطر اگر کھلتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کے سطر کو بھی کھلنے سے روک لیتا ہوں، اور تم سمجھتے ہوئے میرے لیے ہے، یہ تمہارے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے تھا، یہ مفتی اعظم ہند کے لیے تھا، یہ تاج الشریعہ کے لیے تھا، کیونکہ وہ غوث پاک کے سچے ماننے والے، سچے چاہنے والے۔ ارے ہمارا کیا ہے، اللہ اکبر، ہماری زبان تو اتنی جھوٹی ہے، اتنے جھوٹے ہیں ہم کہ ایک طرف ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف ایسا عمل کرتے ہیں جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، کفر ہے غوث پاک کے نزدیک، وہ عمل ہم کرتے ہیں، اور پھر غوث پاک کی محبت کا دم، پھر 11ویں میں خوب کھچڑا بنایا، لیکن وہ ایسا عمل کیا، جو بندہ وہ عمل کر لے تو غوث پاک کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہی عمل بتاؤں گا، ایسے تو بہت سے عمل ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، حرام ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں وہ، لیکن ایک ہی عمل بتاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ نے تقریر میں مولانا ضمیر رضوی صاحب سے سنا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی المسلک، اس میں اختلاف ہے، غوث پاک خود مجتہد، اور آپ نے مسلک حنبلی کو جو ہے کمزور ہوتا دیکھا تو آپ نے مسلک امام احمد بن حنبل پر فتویٰ دیا، امام احمد بن حنبل کے مسلک پر فتویٰ دیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غوث پاک کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بولو، غوث پاک کے نزدیک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو چبھے اور میرا رد بھی ہو بعد میں اس پر، ارے رد کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی، جو حقیقت ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ رہے گی اپنی جگہ۔ تو میرے عزیزوں، وہ عمل کرتے ہو جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، اور پھر کہتے ہو میں مرید یا عبد القادر جیلانی شیء للہ۔ میرے عزیز، کہاں سے مدد ہوگی، کہاں سے مدد ہوگی، اور کیسے مدد ہوگی، اور کیوں مدد کریں گے وہ؟ اللہ اکبر، وہ مدد تیری نہیں کریں گے اگر تیری یہی عادتیں رہی، وہ مدد تیری نہیں کریں گے اگر تیری یہی زندگی رہی، اگر اسی طرح تو نمازیں چھوڑتا رہا، اسی طرح تو روزے چھوڑتا رہا، اسی طرح والدین کو تکلیف دیتا رہا، اسی طرح تو جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، علماء کی بے ادبی کرتا رہا، تو یاد رکھ زندگی بھر بھی یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ کہتا رہے، میرے عبد القادر تیری مدد کو نہیں پہنچیں گے، سمجھے؟ کیونکہ تجھے نیک بندہ بنانے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، اور تو نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ جس سے بچانے آئے تھے تو نے اپنے آپ کو انہی کا مرید بنا لیا۔ بہرحال میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہمیشہ کریں کہ مولا تعالیٰ ہمیں سچا غوث پاک کا مرید بنا۔ کتنے لوگ اس جلسے سے جو ہے توبہ کرنا چاہیں گے اپنے سارے گناہوں سے، اور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں گے؟ سارے لوگ ہیں۔ اچھا، میں نے جو باتیں بتایا رکھو نیچے، ٹھیک ہے، تھوڑے جذبات میں آ کر کے بتایا، لیکن آپ کی سمجھ میں آئی وہ باتیں؟ بولو، بولو نا، ہے نا؟ ابھی کوئی نعرہ مارنے کا ہوتا تو بس زور سے نعرہ آ جاتا۔ سمجھ میں آئی باتیں آپ کی؟ اگر سمجھ میں آئی ہے تو اس کو دل میں اتارو، اور یہ توبہ کرو سچی ہاتھ اٹھا کر کے کہ یا غوث پاک
آئندہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. منہ سے آواز ہی نہیں نکلیں گے. یہاں نماز کا نام لو تو آواز ہی نہیں ہے. اور اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ جو تم سے کروایا جاتا ہے نا، جو علماء کرواتے ہیں نا، یاد رکھو یہ صرف رسمی طور پر نہیں کروایا جاتا، بلکہ تمہارا ہاتھ اٹھانا یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں نا فرشتے لکھنے کے لیے، یہ لکھتے ہیں کس نے ہاتھ اٹھایا تھا. تو توبہ کرتے ہو، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرو گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کے سچے چاہنے والے بنیں گے. کتنے لوگ ہیں جو بالکل کھڑے ہو کے غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا غوث پاک، کل تک میں اپنے چہرے سے داڑھی چھیلتا تھا، مجھے معاف کر دو، آئندہ زندگی میں کبھی داڑھی نہیں چھیلوں گا. کتنے ہیں غوث پاک کے سچے ماننے والے جو کھڑے ہو کر کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ یا عبد القادر جیلانی، میں آپ کی محبت میں آپ کا چاہنے والا زندگی میں کبھی داڑھی کو نہیں کاٹوں گا. جس کی داڑھی ہے آلریڈی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق رفیق دے کہ وہ داڑھی کو اپنی کبھی نہ کاٹے. رکو رکو رکو، ارے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، تم نے یہ جو کام کیا آج، اور یہ جو تم کھڑے ہوئے، سمجھے شرمندگی کو اپنے اندر نہ آنے دیا. میرے غوث یہ سب دیکھ رہے ہیں، سمجھیں، اور اس کا بدل غوث پاک کی بارگاہ سے ضرور ملے گا. سمجھیں، آئندہ زندگی میں کبھی داڑھی کو نہ کاٹنا، سمجھیں، کبھی نہ کاٹنا. جانتے ہو اگر تم نے یہ عہد کر لیا اور میرے غوث پاک نے قبول فرما لیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب مرو گے تو شہید کی موت مرو گے.